اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدات البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، اور وہ اپنے سینوں میں جو بغض اور عناد چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے۔ ان سے کہیے تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک اللہ ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ وہ منافقوں کو رازدار بنائیں اور انہیں اپنے بھیدوں سے آگاہ کریں، اور انہیں وہ باتیں بتائیں جو انہوں نے اپنے دشمنوں سے چھپا رکھی ہوں، کیونکہ منافقوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، یعنی وہ مسلمانوں کو دشمنی میں ہر وقت اور ہر ممکن طریقے سے مستعد رکھتے ہیں، اور جس قدر بھی ممکن ہو مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، اور ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے تکلیف اور مشقت کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی غیر مذہب آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یعنی اپنے علاوہ دیگر اہل ادیان کے لوگوں کو رازدار نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا وہ بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو قسم کے رازدار تھے۔ ایک قسم وہ ہے جو خیر کا حکم اور ترغیب دیتے تھے، اور دوسرے وہ جو برائی کا حکم اور ترغیب دیتے تھے، اور معصوم تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے۔ ابو دہقانہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یہاں اہل حریہ کا ایک بڑا ماہر کاتب ہے، لہٰذا آپ اسے اپنے ہاں بطور کاتب مقرر فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رازدار بنا لوں۔ آیت کے ساتھ ساتھ یہ اثر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ذمیوں کو اس کتابت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں جسے وہ مسلمانوں کی دشمنی کے لیے استعمال کر سکیں، اور مسلمانوں کے ان داخلی امور سے آگاہ ہو جائیں جن کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ وہ جنگی دشمنوں کو ان سے مطلع کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، جو کینہ ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ کہیں زیادہ ہے، یعنی ان کے چہروں کے نقوش اور زبانوں کے الفاظ ہی سے دشمنی نمایاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنے سینوں میں جو بغض رکھتے ہیں وہ کسی بھی ذی شعور اور عقل مند شخص سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے دیکھو ایسے صاف دل لوگ کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ مومنوں جب منافق تمہارے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو تم ان سے دوستی رکھنے لگ جاتے ہو، مگر وہ ظاہری یا باطنی طور پر تم سے قطعاً دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں ان کتابوں کے بارے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں، جبکہ وہ شک و شبہ اور حیرت میں مبتلا ہیں۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ تم اپنی کتاب پر اور ان کی کتاب پر بھی اور ان سے پہلے کی تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، مگر وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، لہٰذا ان کی نسبت تم اس بات کو زیادہ حقدار ہو کہ ان سے بغض رکھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ منافقوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ مومنوں کے سامنے تو ایمان اور محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر ان کی صورتحال اس کے بالکل خلاف ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، اور ان کی یہ حالت غیظ و غضب کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے بدبختو تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، تم مسلمانوں سے جس قدر بھی حسد رکھو، ان سے جس قدر بھی بغض رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرما کر رہے گا، اپنے دین کو تکمیل کر کے رہے گا اور اپنے کلمے کو ہر صورت سربلندی عطا فرمائے گا اور اپنے دین کو بہر آئینہ غالب کر کے رہے گا، لہٰذا تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا کچھ ہے، تمہارے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر بغض، حسد اور کینہ ہے، اور وہ تمہیں دنیا میں بھی اس کی سزا دے گا اور تمہیں تمہاری امیدوں کے خلاف صورتحال دکھائے گا، اور آخرت میں تمہیں جہنم میں شدید عذاب کا مزہ چکھائے گا جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور کبھی بھی اس سے باہر نہ آ سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اگر رنج پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی یہ حالت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں سے انہیں شدید عداوت ہے کہ مسلمانوں کو جب خوشحالی، فتح و نصرت، تائید و حمایت حاصل ہوتی ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے انصار و مددگار بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بات منافقوں کو بہت بری لگتی ہے، اور اگر مسلمانوں کو قحط، خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے یا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے ان کے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہو جائے جیسے کہ احد کے دن ہوا، تو اس سے منافق خوش ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور اگر تم تکلیفوں کو برداشت اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ شریروں کے شر اور فاجروں کے فسق کے مکر و فریب سے محفوظ رہنے کے لیے صبر اور تقوی کو اختیار کرو، اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل کرو جو تمہارے دشمنوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر اس کی نافرمانی سے بچنے کی قدرت نہیں، اور نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق کے بغیر اس کی اطاعت کی طاقت حاصل ہے۔ اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و مشیت کے بغیر کوئی چیز قطعاً وجود میں نہیں آ سکتی، اور جو اس کی ذات گرامی پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔